رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورۃ یاسین کا ایک خاص عمل ہے 7 دن کے لیے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر سورۃ یاسین کو اس طریقے سے آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت ہر حاجت 7 دن میں پوری کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ میرا اپنا خود کا بھی تجربہ ہے، میرا خود کا بھی یہ مجرب وظیفہ ہے، اور بزرگان دین تو اس کو جناب علی پڑھتے آئے ہیں، لیکن میں نے خود بھی جناب علی اس کو پڑھا ہے، اور کئی معاملات میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ہے، اور وہ معاملات حل ہوئے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن کوشش فرمایا اگر آپ خود بھی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور فضل فرمائے گا اور حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں اس وظیفے کو بھی کرنے کے لیے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 7 دن تک وظیفہ تو کرتے رہیں لیکن نماز کو چھوڑ دیں، پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، کوشش فرمایا کریں نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، انسان ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا۔ سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی ہے یار۔ کوشش فرمایا اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ جب آپ قبر میں جائیں گے نا، قبر میں یہی اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں کام کر کے گئے ہیں، بس جو دنیا میں اچھے اعمال کر کے گئے یہی کام آئے گا، جو دنیا میں جناب علی صدقہ کر کے گئے یہی کام آئے گا، جو دنیا میں نماز پڑھ کے گئے یہی کام آئے گا، جو دنیا میں قرآن پڑھا یہی کام آئے گا۔ کوشش فرمایا اپنی زندگی کو سنواریں انشاءاللہ العزیز، پھر دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کریں روزانہ، کوشش کریں کہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت لازمی ہونی چاہیے، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ شرائط۔ وقتاً فوقتاً صدقہ کیا کریں، حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں صدقے سے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر تو جناب علی 1 روپیہ رب کے راستے پہ خرچ کریں گے تو 70 روپے کا ثواب ملتا ہے جی، یعنی دگنا ثواب ملتا ہے، تھوڑا عمل کریں گے ثواب دگنا ملے گا۔ کوشش فرمائیں یار اس مہینے کے اندر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور سورۃ یاسین کو آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ نماز فجر کے بعد اگر سورۃ یاسین کو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور لگاتار سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لینا، ایک تو یہ طریقہ ہے، یعنی کہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھنا 7 دن تک لگاتار بلا ناغہ۔ اگر ناغہ ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ سے شروع کرے گا، اگر ناغہ ہو گیا ہے۔ اور ہاں کچھ عورتیں کرتی ہیں، اگر ان کے خاص ایام ہیں تو ان خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتے،
خاص ایام میں، خاص ایام کے علاوہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ، اگر سورۃ یاسین کو آپ پڑھیں تو پھر تہجد کے وقت اٹھ کر سورۃ یاسین کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر مبین پر آ کر ایک مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، ہر مبین پر آ کر ایک مرتبہ سورۃ مزمل، پھر شروع سے ہی سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے مبین پر آ کر ایک مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، پھر شروع سے ہی سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے مبین پر آ کر سورۃ مزمل پڑھنی ہے، پھر شروع سے ہی سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے۔ یعنی 7 مبین تک ایک مرتبہ سورۃ یاسین پوری ہوگی اور 7 مرتبہ سورۃ مزمل ہو جائے گی، اور اس طریقے سے 7 دن تک آپ بلا ناغہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ انشاءاللہ العزیز جو چاہو گے وہی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔